باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے اور اس ذکر پاک دے صدقے میں تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاوں قبول ہوں اور بانیان مجلس دی توفیقات خیر چ اللہ اضافہ میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ المنافقون مجیدہ تھا صلوات بر محمد سورہ مبارکہ منافقون دی ایک آیت مجیدہ دا دوسرا حصہ میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے اس مجلس واسطے سورہ دا نام منافقون ہے اور نام ہی کافی یقیناً دے وچ ایسے لوگاں دا ذکر ہے جڑے نہ کافر سن نہ مسلمان سن ایسے ہی لوگاں قرآن نے منافق آکھے سورت دا نا ہی منافقون ہے یہ سارا تذکرہ منافقین دا ہے جس طرح مکے وچ قبلہ بہت زیادہ مشرک سن اس طرح مدینہ چ بہت زیادہ منافق سن مکے وچ مشرک بہت زیادہ سن اور مدینہ وچ منافق بہت زیادہ سن سرکار دو عالم نے مشرکان دا مقابلہ کیتا ہے تے کمال طریقے نال تے منافقین دا مقابلہ کیتا ہے تے اردو کمال طریقے نال کیونکہ مشرک دا مقابلہ آسان ہے منافق دا مقابلہ مشکل سرکار دو عالم دے جتنے دشمن پائے گئے نے انہاں دشمنہ دی خبر حضور نے مومنین نو دیتی کہ اے بھی میرا دشمن ہے اے بھی میرا دشمن ہے اے بھی میرا دشمن ہے لیکن منافقین دے متعلق حضور اتنے محتاط سن کہ جنہ تھڑا دے کہ حضور نو قتل دا ارادہ کیتا ہے انہاں دے بھی حضور نے نہ 10 کے صحابی نو آکھیا ہے اگوں کسے نو نہیں یعنی اتنا سیریس معاملہ ہے منافقین یعنی براہ راست جڑا دشمن ہے دی صورت ہو رہے جڑا دشمن وچ رہ کے دشمن ہے دی صورت ہو رہے او دے متعلق حضور نے بھی بڑے جائے لوگاں نو اوپن نہیں کیتا حالانکہ سرکار جانتے سن کہ مسلمان کوئی نہیں حالانکہ نماز بھی پڑھ دیں بڑے جا بندے حضور تے پیچھے باقاعدہ نماز پڑھ دے سن تو مسلمان نہیں سن میں دوبارہ عرض کر دینا میں پڑھ کے گل نہیں کریں میں عرض پہ کرنا کہ حضور تے پیچھے کھڑے ہو کے بندے نماز پڑھ دے باقاعدہ حضور نال روزہ رکھ دے حضور نال کھول دے حضور نال حج تے جان والے بندے انہاں چیز بہت بندے ایسے بھی سن جڑے مسلمان نہیں سن
جڑے مسلمان ہے نہیں سن تے بڑے مسلمان سن نا انہوں نے منافق کیا جائے. یہ مدینے میں بہت زیادہ سن. یہ سرکار نے جڑا رویہ انہوں نے استعمال کیتا ہے یہ سرکار دا ہی کام ہے جی انہوں نے گزارا کرنا. مشرکاں وچ بھی محمد محمد ہی رہے ہیں. کمال ہے کہ منافقاں وچ بھی محمد محمد یعنی سرکار دی محمدیت چ کوئی فرق نہیں ہے. اس واسطے میں سمجھنا کہ جڑا ساڈا عقیدہ نا الحمدللہ وہ بندے سنتے گنتے نہیں. وہ جی میں سیال کوٹ ایک بندے مگر بندے چڑھ گئے نا تو مار کے چڑھیا نے. انہوں پوچھا کسے نہیں, انہوں زبان ہی نہیں ہوتی, انہوں اردو ہی نہیں ہوتی, انہوں عربی تو اردو کوئی نہیں ہوتی سی, صرف انگریزی جانتا سی. تو وہ گل کرتے کہ تم کی کیتا ہے تو ممکن نہیں ہوتا میں کدوں کیتا ہے. وہ کسے سنی ہی نہیں. اصل گل ہے کہ ان سارے معاملات نو جویں کوئی محمد سمجھتا ہے نا دوجا سمجھ نہیں. مشرک نال رویہ کی رکھنا ہے, کافر نال رویہ کی رکھنا ہے, منافق نال رویہ کی رکھنا ہے, مومن نال رویہ کی رکھنا ہے. تسی یہ فرماؤ کہ کلاس روم میں زمینداراں دے منڈے بھی ہوندے نے, کمیاں دے منڈے بھی ہوندے نے, عیسائیاں دے بچے بھی ہوندے نے, یہ سارے کلاس روم چ ہوندے نے. میں ٹیچر رہا ہوں. دسو کہ جڑا بند جٹاں دا پتر ہے وہ دا مزاج تو نہیں نہ ملتا کسی کمی دے پتر نہیں ملتا. وہ گھروں بگڑے آیا ہوں کی جی. جس بچے دے گھروں لسی لین آیا ہوئے دوجا بچہ وڈڑے سویرے دوویں جو سکول جاندے نے وہ جنہاں لسی دتی ہوندی ہے اور ہوندے نے. ایک بچے نو پتہ ہے پیا سویرے ساڑھے نو لسی کھڑتے نے, انہوں پتہ پیا اسی انہاں نو لسی کھڑنے ہیں. اتھے سارے بیٹھے تے برابر ہوندے نے, انج اندروں دوواں نو احساس دریندا نا. میں سچی گل پہ کرنا, کوئی مننے یا نہ مننے, سویرے لسی ایک بچہ لین گیا ہے دوجے بچے بلوں لین گیا. ہن دوواں دا مزاج جڑا اندروں ہو رہے وہ جنہیں سویرے لسی دتی ہوندی ہے وہ بچہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یہ سمجھنا وہ دی فطرت ہے. تو انہیں گل دسا ہے سمجھنا وہ دی فطرت ہے. یہ جڑے خیرات کر کے آندے سن نا شکریہ ادا نہ کرو وہ صرف علی دے بچے سن. ساڈا ماحول ہے نا قبلہ شکریہ, ساڈے ماحول وچ قبلہ جڑا بچے سویرے لسی لین جاندا ہے وہ چھوٹے گھر دا بندہ ہے, غریب نے, انہاں گھر مچ کوئی نہیں, وہ لسی لے ہونی چاہیے تے جنہاں گھر ہے انہاں نوں دے چھڑنی چاہیے. میرا خیال وینی چھڑن نال کسے نوں دے ہی چھڑنی چاہیے. یہ مطلب جڑا سویرے اٹھے جاندا ہے لسی لین وہ دا مزاج تھوڑا جہا ہو رہے تے جنہاں دے گھروں کھڑی ہے وہ دا مزاج ہو رہے. کلاس روم وچ سارے کٹھے بیٹھے ہوندے نے, یارہ کٹھے بیٹھے ہوندے نے. اچھا عیسائی بچہ بھی اتھے بیٹھا ہے, مسلمان بھی اتھے بیٹھا ہے, زمیندار دا بھی اتھے بیٹھا ہے, غیر زمیندار دا بھی اتھے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, پٹھے دے مزدور دا بھی اتھے ہی بیٹھا ہے, تے نمبردار دا بھی اتھے ہی بیٹھا ہے. انہاں سارے انہوں کٹھے تعلیم ہو دیندا ہے جڑا ٹیچر ہو. سبحان اللہ بھائی مولا بھائی جزائے خیر دے. اس کلاس روم میں جنہیں سارے انہوں ایک کر دیتا ہے نا انہوں استاد آندے. جڑا کلاس روم میں سارے نو ایک کر کے باندا ہے نا وہ ہوندا جے ٹیچر. اسے واسطے پیغمبر تو بڑا ٹیچر ہی کوئی. جیسا عرب دیا غلاماں نو بھی اونجی ہدایت کیتی ہے, عرب دیا چودھریاں نو بھی اونجی ہدایت کیتی ہے, عرب دیا بدماشاں نو بھی ڈیل کیتا ہے. یہ کوئی محمد ہی ہوئے نا تو ڈیل کر سکتا ہے. اسے واسطے اسی محمد دی جگہ تے صرف انہوں مننے ہیں جڑا آپ محمد ہو. محمد تو مراد میرا نبی نہیں, محمد تو مراد صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد میرا رسول نہیں. وہ ہوتا ہے محمد صفت ہے. محمد ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کی بدتریفی کے لیے ابو جہل کو بھی لفظ نہ ملے. ابو جہل بدتریفی کرنا چاہے تو وہ بدتریفی واسطے لفظ ہی نہ ملے, انہوں محمد آندے نے. ایڈیا تعریفاں والے دی جگہ تے پھر ایڈا ہی تعریفاں والا ہونا چاہیے. میرے عزیزوں میں آیت دا شان نزول ذرا پڑھ دیا. میں کہا بھی مکے وچ مشرک زیادہ سن تے مدینے وچ منافق زیادہ سن. وہ جڑی آیت میں پڑھی ہے یہ شان نزول بڑا اہم ہوتا ہے کہ آیت کدوں اتری, آیت کدوں اتری. مثلا کسے حضور دی گستاخی کیتی تے پھر آیت اتری ہے نا, تبت یدا ابی لہب و تب, جاؤ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تے تیرا ککھ نہ رہے. یہ دا مطلب ہے کوئی ہے سی
جدی وجہ تو آیت اتری ہے یہ مطلب ماحول بنتا ہے تو آیت اترتی اے جڑی آیت میں پڑھن لگا جناب یہ اتری کدوں میں یہ ذرا شان نزول بالکل نال بھی لکھے ہے فرماندے نے ایک سفر میں دو شخص لڑ پڑے دو بندے آپس میں لڑ پڑے ایک مہاجرین کا ایک انصار کا اور کسی ونڈے گئے سن تو دوویں لڑ پے ایک مہاجر سی ایک انصار سی وہ جڑے مکیوں آئے سن انہوں نے مہاجر آندے نے تے جڑے مدینے اگے سن مددگار انہوں نے انصار آندے انہوں بچے سمجھ رہے بزرگ تے سارے سمجھ رہے مہاجر ہجرت کرنے والے نو آندے وہ بھی مسلمان سن ٹھیک جنہوں نے کول گئے نہ کو مدینے ہجرت کر کے آئے اللہ معافی دے بے جنگ شنگ ہوئے تے شکرگڑھ تو تے پسور دے علاقے جو بندے پھر تو انہوں پتہ ہے ادھر آ جاندے مہاجر وہ جنگ تو بعد پھر ٹر جاندے ہیں وہ ڈنگر شنگر جڑے لیا سکتے ہیں انہیں کو ڈنگر لے ہوندے نے ہر شاید تو نہیں لیا سکتے لیکن قیمتی سامان جڑا ہوتا ہے تقریباً بن بن کے بیچارے مہاجر آ جاندے وہ پھر آ جڑیاں تہاڈیاں ویلیاں شڑیاں نے بڑیاں لوگاں دیاں اے پھر وہ آندے نے کہ یار مہاجر نے اتھوں آئے نے اجڑے اکھڑے نے تے ایتھے آ جاؤ ایتھے آ جاؤ ایتھے آ جاؤ وہ جڑے آندے نا ایتھے آ جاؤ انہاں نوں انصار آندے تہاڈا کی خیال نال چیما آندے نے انہاں نوں انصار آندے نے عربی وچ کہ انہاں دی مدد کیتی وہ جڑے آئے ہوندے نے اجڑ کے وہ مہاجر ہوندے نے تے جنہاں دے کول آئے ہوندے نے وہ انصار ہوندے بسم اللہ باوری تشریف لائے صلوات ایک باری سارے حضرات مولا جزائے خیر دے قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے سید دا ہونا باعث سے برکت ہے کسے کار آوے کسے دکان تے آوے باعث سے برکت اور میں سمجھنا کہ میری اس مجلس پڑھن دے دوران سید دا ہونا باعث سے برکت ہے اور اللہ دی رحمت نازل ہوئی انشاءاللہ اور برکت نازل ہوئی انہاں دی آمد نہ تو ساتھ توجہ فرمائی مہاجر انہوں آندے نے بچیاں دس رہے ہیں جڑے ہجرت کر کے آئے انصار انہوں آندے نصرت کرنے والے جنہاں انہاں دی مدد کی تھی یہ تو انہوں پتہ ہے لڑتے شڑتے نہیں دہنا آپس ہے چلو تو سا میرے لوہیں جی بیکھا جی میں لڑاندہ سا میں پہنا آپس چھوٹا موٹا لڑ پہنتے سان اچھا کمال ہے کہ مہاجر بھی صحابہ تے انصار بھی صحابہ بھئی جنہ ہجرت حضور نال کیتی ہے صحابہ ہی سان نا تے جنہ اگوں مدد کیتی ہے وہ بھی صحابہ اے آپس سے لڑ پہنتے سن صحابہ جدو مسلمان آپس سے لڑتے ہیں نا یہ منو ایڈا وہم نہیں لگتا اس واسطے اسی تے شاعری کوئی نہیں وہ لڑ پہندے سان اسی تے مسکین بندے ہاں جنہیں سرکار دور میں لڑتے نہیں نا وہ لڑ پہ آپس سے لڑ پہ تو انہیں پتہ ہے بات بھی لڑے سن رسول اللہ تے جدھر دنیا تو وصال ہویا ادھر بھی لڑے سن مہاجر تے انصار لڑے سن مہاجر آندے سن کہ نبی دا ممبر ساڈا حق ہے تے انصار آندے سن ساڈا حق ہے ممبر نبی دا صحابہ کرام جڑے مہاجرین سن وہ آندے سن ساڈا حق ہے تے انصار آندے سن ساڈا حق ہے میں اتھے کوئی نہیں سا متے آکھو تو گالی کوئی نہیں کیتی تسی بھی اتھے کوئی نہیں سو ہر شر بچوں خیر ہر بندے کو نہیں نکلتی شر تے شر ہی ہوتا ہے نا دیکھو لڑائی بچوں بھی میں ایک گل کر لئیے تو انہیں پسند آئے گی مہاجر جڑے ہجرت کر کے قبلہ مکہ و مدینے آئے سن وہ آندے سن کہ دین تے قربانیاں ساڑیاں زیادہ نے کہ اصلا کار چھڑے اسلام واسطے لہذا ممبر رسول تے ساڑا حق ہے مہاجرہ بچوں نبی دا خلیفہ ہونا چاہیے دے تے انصار آندے سن تسی تے اجڑ اکھڑ کے آگئے اگو کار کنے دیتے سن وہ اساں دیتے سن تو اڈا تے تھا ہی کوئی نہیں سی اساں دین تے قربانیاں زیادہ دیتی ہیں اچھا مہاجر آندے سن دین تے قربانیاں ساڑیاں زیادہ نے تے انصار بہت شکریہ انصار آندے سن دین تے قربانیاں ساڑیاں زیادہ نہیں ہن میں اس لڑائی نو بدانا نہیں چاہتا میں تے نتیجہ دینا چاہنا یہ دا مطلب ہے پوری دنیا تے فیصلہ کر لیں بڑے بڑے بندے بے کے ایک گل ہوئی نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں مہاجر کہتے تھے کہ دین پر قربانیاں ہماری زیادہ ہیں لہذا ممبر رسول کے وارث ہم ہیں اور انصار کہتے تھے کہ دین پر قربانیاں ہماری زیادہ ہیں ممبر رسول پر ہمارا حق ہے یہ دا مطلب ہے مہاجر و انصار دوہاں دی بحث اکٹھی کریے تے صحابہ کا عقیدہ یہ نکلتا ہے کہ اس ممبر پر اسی کا حق ہے جس کی دین پر قربانیاں زیادہ ہے یہ دا مطلب طے ہو گیا
صحابہ کرام دے اس فیصلے نال کہ منبر رسول تے صرف او دا حق ہے جتنے آ کے ساڑیاں ویلیاں جو اڑ گئے کی کریں گے لیخرجن الاعز منها الاذل اسی جتنے عزت دار بندے ہیں نا اسی ذلیل لوگانو مدینے چو کٹ دیں انہاں منافقہ نے عزت دار آکھیا اپنے آپنو تے ذلت والے آکھیا مہاجرانو اے منافق آپس سے گل کیتی اے جنہیں منافق آپس سے گلنا کرتے سڑنا اے ساریاں دا زہرہ دے بابے میں پتا ہوتا صدقے جامع مہربانی بہت شکریہ کہ بلال لوگاں نو پتہ نہیں سی سرکار نو پتہ ہوندہ سی ایک اہل حدیث نو میں کیا سرکار نو پتہ ہوندہ سی اسے کہ نہیں اللہ سرکار نو دستا سی میں کہا یار ایک ہی گل ہوئی اللہ بھی دسے تو سرکار نو ہی دستا سی نا یہ دا مطلب اختلاف کوئی نہیں کہ سرکار نو پتہ ہوندہ سی چلو یہ بچ اللہ کی گل کریے تو اور اچھی ہے کہ دا مطلب ہے ہر علم غیب اللہ نبی تے دس دیندہ سی نبی نو ظاہر کر دیندہ نبی نو پتہ ہوندہ سی منافق کی گلہ کرتے انہاں آپس سے لڑ پائے تے پر ہو کے منافقہ آنکھیا انہاں دا علاج کر لیں ذرا پینڈ اپڑ لیے اسی جنہیں عزت دار آنا اسی انہاں ذلت والے لوگاں نو نعوذ باللہ ذلیلہ نو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ منافقہ دی گل ہے اسی انہاں مدینے چوئی کر دیں گے وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے سن کہ اسی تین نال نہیں نہ گئے یہی ساڑھے لائے لے نا وہ اپنے دلوں عزت دار بنے سن اتھے اللہ پاک نے گل کیتی ہے وہ سن لو جی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ساری عزت اللہ کے لیے سبحان اللہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے پوری کائنات کا سب سے بڑا صاحب عزت سبحان اللہ اللہ ہے پھر اللہ فرماتا ہے ولی رسولی ہی اور اللہ کے بعد اگر کوئی صاحب عزت ہے تو اسی اللہ کا رسول ہے وڈیو عزت داروں سب سے بڑا صاحب عزت اللہ ہے اور اس اللہ کے بعد سب سے بڑا صاحب عزت اللہ کا رسول ہے اگے اللہ فرماتا ہے للمومنین اور محمد کے بعد عزت والے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صاحب عزت ہے پھر اللہ کے رسول صاحب عزت ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور پھر عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ صاحب عزت ہے وہ صاحب عزت ہیں اگے اللہ فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے منافقوں کی پتا ہوئے کہ عزت دار کون ہے سب تو بڑا صاحب عزت اللہ ہے اللہ تو بعد اللہ دا رسول ہے اللہ دے رسول تو بعد ایمان والے نے جنہوں دے وچ ایمان ہے اللہ دی عزت میں بحث نہیں کرتا کیونکہ اللہ کی میں بحث کروں آنکھوں تے دلیلہ میں دیا لیکن لوڑ نہیں ہے ہی صاحب عزت تو ہنو دلیل دی لوڑ ہے کہ میں دسا اللہ صاحب عزت تے جے آنکھوں تے ایک دلیل دے دینا جنہوں زہرہ چک جائے نا یہ تو بڑا صاحب عزت مولا تو ہم جزا ہے سبحان اللہ مولا تو ہم جزا دے دے اور رسول اللہ دی عزت دی اگر دلیل دے ہاں تے جدیاں شاگردہ ویچ علی ہوئے میرا خیال ہے تو بڑا صاحب عزت کون ہوئے گا یہ دو دلہ میں اگے نہیں دلیل دینا اگے میں یہ دلیل ضرور دینا لگا کہ للمومنین اللہ تے رسول تو بعد بلا فصل اگر کوئی صاحب عزت ہے تو مومن ہے اللہ تے رسول تو بعد صاحب عزت مومن ہے جدے وچ ایمان ہے یہ مطلب ہے ایمان ایک ایسی قوت ہے جڑی اللہ تے رسول تو بعد بندے نو صاحب عزت کر دی اس دولت دا نام ایمان ہے یہ مطلب عزت دی بنیاد ایمان ہے میں پہنا عزت دی بنیاد ایمان ہے جدے وچ ایمان ہے وہ صاحب عزت ہے جدے وچ ایمان ہے وہ صاحب عزت ہے تے جدے وچ ایمان نہیں اللہ فرماتا ولیکن منافقین لا یعلمون منافقوں کو کیا پتا ہو منافقوں کو کیا علم ہو کہ عزت کیا ہوتی ہے یہ مطلب کائنات دا اللہ تے رسول تو بعد صاحب عزت مومن ہے بے عزت منافق سارے اٹھاؤ اور بندے کدی آج کٹھے ہو جائے نہ کوٹ میں نہیں جیڑے آندھنے کہ شیعہ فلانے دی عزت نہیں کر دے تے فلانے دی عزت نہیں کر دے
میں دسنا کیوں نہیں کرتا؟ اللہ دے رسول تو بعد عزت دی بنیاد کی خیر و تواڈی ایمان ہن نبی کو پتا سی کہ میرے مگر جڑی صف نمازیاں دی کھلوتی ہے انہاں چوں با عزت کون ہے؟ سبحان اللہ، انہاں چوں بے عزت کون؟ بھئی ایک گل تے قرآن چوں قبلہ ثابت ہو گئی کہ عزت والا مومن ہے، بے عزت منافق دی عزت کوئی نہیں۔ پھر پہنا منافق دی عزت کو نہیں۔ کئی بندے آتے ہیں تو تے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھتا، پر بندہ پوچھا پہلے تو بندہ تے بننا، اور بندے نو بندہ تے تاں سمجھا جو بندہ ہو رہے تھے۔ مہربانی فرماؤ نا، عزت کی کرنی ہے صاحب عزت دی، تے عزت والا کون ہے جدے وچ ایمان ہے، تے بے عزت کون ہے؟ یہ مطلب ہے کوئی نہ دولت وغیرہ سیاست وغیرہ اے معیار عزت نہیں، اس جڑا مومن دی عزت نہ کر تے بڑی چوڑ ہے وہ بندہ جڑا منافق دی عزت بھائی کمال ہے وہ بندہ جڑا کسے ایمان والے دی عزت کرے تے بڑی چوڑ ہے وہ بندہ جڑا کسے منافق دی عزت کرے۔ عزت کرنی ہے صاحب ایمان دی۔ ہن نبی نو پتا سی کہ میرے نال جننے بندے پر روزہ کھول دینے انہاں جو عزت دار کون نے تے بے عزت کون نے؟ آج جننے میرے نال حجر اسود نو پہ چومدے نے انہاں جو صاحب عزت کون نے؟ کیونکہ نبی نو پتا سی نا کہ انہاں دے وچ ایمان ہے۔ ہن عام بندے نو کی پتا سی؟ اچھا ایمان ایک ایسی دولت ہے، اگر تسی فرماؤ تو ایک آیت بس آگئی یہ ذہن سے وہ میں پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب عرب کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اچھا جی، اللہ فرماتا ہے قل، آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو۔ او کی آندے نے اسی مومن ہاں، اللہ کی فرمایا تسی آکھو تسی مومن کوئی نہیں، کیوں کی ہویا؟ ایڈا سواد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ان سے محمد کہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہا کرے، مومن کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اے مسلمان تسی ہو چکے ہو، میں کہتا ہوں نہیں، مسلمان آکھو اپنے آپ نے مومن نہ آکھو، کیونکہ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو۔ یہ مطلب ہے کئی باری بندہ مسلمان ہو جاندہ ہے، کئی باری بندہ مسلمان ہو جاندہ تے مومن نہیں ہو جاندہ۔ ہن میں منافق دا ترجمہ کرنے لگا۔ منافق انہوں آندے نے جڑا کافر رہے نا تے مومن ہوئے نا۔ تو آڑی کیا بات ہے؟ اگوں میں ایک دن دل کردہ پہلا آواں کوٹ میرے لی 7 نمائی دے سن دی 7 دسمبر، میرا خیال ہے پہ اگلے سال میں ایک دن پہلا آواں تے دساں کہ صاحبان کتھے لانے نہیں ایدی چھاں کان دیتے ہوئے اے بندے کان دے چار جان سارے صلوات پڑھو۔ بندے کئی آنج بیندے نے کئی آنج بیندے نے بھی وہ تو سورج پہ پہندا اتھے لاؤ پہ اتھے چھان ہے۔ مہربانی قبلہ تو ہم میرے ہستے ثانی کی تھی جی اچھا میں کل داخل لگا جی ٹھیک ہے مہربانی جناب بہنی چلو نال نہ ساریاں گلا کرنی چاہیے۔ اے مجلس دے انتظام دے وچ ہی ہے نا جتھے پڑھن والے سدنے نے جتھے سنن والے آنا ہے وہ سارے انتظامات ہوں میں تہاڈا ہی ثواب بہت ہے سام تے ثواب تھوڑا ہی پہ ہوتا ہے۔ اسی چھاویں کھلوتے ہیں تے آسان ہے جنی دین واسطے دقت اٹھائی ہونا ثواب زیادہ ہے۔ ایس ویلے دقت چو نے جنہیں سورج لوگ بین تو میرے لوگ بین دووے کام ذرا مشکل نے مہربانی فرمانی۔ ویسے ایک تھا میں گیا سا اتھے اج نہیں سی اتھے سارا مجمع چھاویں بیٹھا تو میں تو پہنتا سورج آج سامنا پہ پہنتا میں کہ ہوں تہاڈے وچ میرا ترس اس واسطے نہیں پہ آؤں پہ پیسے انہیں لینے نے ہاں تو نہیں نہ لینے تہاڈا اج
سواب زیادہ ہی زیادہ ہے. یعنی ایک تے الحمدللہ تسا لینا کچھ نہیں تے دوسرا ہے کہ سواب دی خاطر تشریف فرماؤ تے دقت بھی اٹھا رہے ہو مولا سواب چا اضافہ رکھے. میں عرض کر رہا ہاں دوبارہ عرض کر رہا تھوڑی پریشانی میں مکائی تھوڑی جی کہ آئندہ اج نہیں ہوئے گا انشاءاللہ صاحبان ہوئے گا انشاءاللہ. ایس بس یہی پٹی ادھر ہوتی تے نہیں سی ویسے وہ جڑی لگی ہے نا وہ بھی ہے وہی تسلی واسطے کوئی ایویں لوگ آکھن لگا سا یا امام منتظر یا امام منتظر نعرہ حیدری مجھے جی لگا جی اس مومن نے بر وقت امام زمانہ دا نعرہ لا کے مجھے لگا جی اس دسیا پہ صحیح صاحبان ادو ہی لگن گے جدو امام آؤ کتھے لانا چاہیے اور کتھے نہیں. لو جناب علی مولا تو انہوں جزا دے ہوئے مہربانی. ہن میں میرا خیال ہے کہ دوبارہ دہرا لوں وہاں تے تھوڑے کو یاد سناؤ. صاحب عزت کون ہے قرآن دے مطابق؟ مومن. اور بے عزت کون ہے؟ منافق. کئی بندے ایسے نے اللہ فرماتا ہے یدخل الایمان فی قلوبکم ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. پراؤنے جامع شیریں پہ آیا ہوئے نا جامع شیریں یا ایک اور شربت اس طرح دا مشہور روح افزا وغیرہ تے ادھیا پراؤنے پہ آیا ہوئے تے گلاس گلوس تو کے تے دوبارہ کسی نے سادہ پانی دئیے تے وہ تھوڑی بہت بچوں وہ جڑی پچھلا پایا ہوتا ہے وہ نال دے کرنے چاہتا ہے لوگوں نے شربت پہ آئے سانو سادہ پانی دے چڑیا جائے. وہ آتا تمہیں کیویں پتہ لگا وہ سا کہ اسی موئے تو نہیں نا اسی زندہ ماں تے نک ساڈے ٹھیک نے گلاساں چو اجے پی آؤندی ہے. یہ مطلب ہے کوئی خوشبودار شے برتن چو ہو کے بھی ٹر گئی ہوگی اندر کچھ نہ کچھ خوشبو رہ جاتی ہے نا. کچھ بندے ایسے نے جنہاں دے دلاں چ ایمان داخل نہیں خوشبو بھی ایمان دی داخل نہیں ہوئی. یہ مطلب ہے بندے نبی دے کو سن. ایک آیت اور پڑھ لی آنکھوں تو وہ میں نے وجہ لب کے رکھی ہے بڑا چر دی آیت میرے کو الحمدللہ میں جدو محرم شروع کیتا سن ادوں دی آیت میں نشانی لا کے رکھی ہے. اللہ نے گل بھی دسی ہے کہ بندیاں دے دلاں چ ایمان داخل کیوں نہیں ہوندا. اسلام داخل ہوندا ہے اسلام داخل ہوندا ہے ایمان داخل. حضرات جس کے دل میں اسلام اتر جائے وہ مسلمان ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان آئے وہ مومن ہوتا ہے. یہ مطلب ہے کئی باری بندیاں دے دلاں چ اسلام آوندا تے ایمان نہیں آوندا. حضرات اسلام کا داخلہ اور ہے ایمان کا داخلہ یہ تو اچھی گل شاید میں نا زندگی چ کیتی ہوئے آ گئی تے کر دینا. اسلام کے داخلے کے بعد بندہ منافق ہو سکتا ہے ایمان کے داخلے کے بعد. کیا بات ہے مولا صاحب مجھے سائے خیر دے. حضرات ایمان کا داخلہ ہی کمال ہے. جڑا اہل سنت جنازہ پڑھتے ہیں وہ دا ترجمہ میں کر دینا ترجمہ کرنے لگا جڑا جنازہ پڑھتے ہیں اہل سنت دوست وہ فرماتے ہیں اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ ایمان پہ موت دے. ہم زندہ رہیں تو اسلام پر مرے تو ایمان پر. حضرات اہم بات سنیے لاشوں کی بے حرمتی وہ کر سکتے ہیں جن میں اسلام ہوتا ہے وہ نہیں کرتے جن میں ایمان ہوتا ہے. بے حرمتی اسلام والے کر سکتے ہیں. یار ڈکا تو نہیں کیا کئی بار چھاتے پانی کھلو جاتا ڈکے دی وجہ تو بارش ختم ہو جاتی ہے اتو دھوپ لگ جاتی ہے بی کوٹھے تو چڑھ کے ڈکا کھول دیجیے وہ باہر بندیاں تے شرلاٹا پہ جاتا ہے. وہ آدھے نو بھن جی سارے جان چ آرام آ گیا تمہیں کی ہو گیا. وہ آدھی ہے ویر گسا نہ کری ڈکا لگا سی وہ ڈکا لایا جدو ڈکا لینا تو کچھ آ کے جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ کئیاں بندیاں دے دل دے درمیان ڈکا ہے کوئی ڈکا ہے. اچھا اتھوں اسلام لنگ جاتا ہے ایمان نہیں لگتا وہ ڈکا پڑا قرآن چو
زبان ہی پنجابی ہے، میں کی کروں؟ یہ ترجمہ پنجابی جی ڈکا ہی ہے. ہاں ڈکا میں قرآن چو لب لیا. تسی حیران ہو کہ کتھوں لبا؟ سورہ بنی اسرائیل جی 15واں پارہ. اللہ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ. ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی جو شے منع کرتی ہے لوگوں کو ایمان کے داخلے سے، جیڑا ڈکا ہے او کی کہ حالانکہ ہدایت بھی آ گئی ہے، اسلام اتر گیا ہے، ایمان نہیں پہ اترتا. اللہ فرماتا ہے ڈکا ہے. میں کیا ہو کی آئے آئے. اللہ فرماتا ہے اللہ ایک کی گل ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں. میں کیا دسو جی بندے توجہ کر گیا جی. اللہ فرمایا ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا، وہ رسول کو بشر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا، اور جو میرے رسول کو بشر سمجھے اس میں اسلام آتا ہے، ایمان. مولا بھائی تو ہم جزائے خیر دے رہے. میرا منہ بندے ہو پہ یہ مجھ سارا میں کھولا نا سارا منہ تے چا امرود آ سکتا ہے، دعانا نہیں آ سکتا. میں اپنی گل کی میں کو تہاڈی گل کی تسی ہو سکتا ہے کھولو تو گھر کی ہو گئی. میں تو صرف اپنی گل کی. میں پورا منہ کھولا ایڈا کو امرود میں آ سکتا ہے، انہوں میں چت کے نگا سکنا، دعانا تو نہیں نہ لگتا. یہ مطلب ہے جتوں ایڈی چیز نہیں لگتی ایڈی لنگتی. قرآن تو میرا ہاتھ ہی کر جاندے ہیں سوچیں جتوں ایمان نہیں لگتا کلے ایمان کے لگتا. جزائے خیر دے میں ہون پتہ لگا کہ اس کے دل میں کیا ہو تو عزت ہوتی. شکریہ کرنا. اس کے دل میں کیا ہو تو عزت ہوتی ہے. ایمان اترے تو عزت ہے، ایمان نہ اترے تو بندہ بے عزت ہے. ایمان والے کو مومن کہتے ہیں، بے ایمان کو منافق کہتے ہیں. میں اس بندے دی جتی چمناواں ایک کیب او دی جتی دی بنواواں اس صحابی دی جس مسیطے کھلو کے پوچھیا یا رسول اللہ اے بے عزتیں بھی بیچی لگے پھرتے ہیں تے عزت داری بیچی لگے پھرتے ہیں. فرمایا ہر وہ بندہ جڑا مومن ہے وہ عزت دار ہے، جڑا منافق ہے وہ بے عزت ہے. وہ کہنے لگا حضور تے تانوں پتہ لگ جاندا ہے؟ فرمایا مینوں سارے دا پتہ ہے، مینوں سارے دا پتہ ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. وہ کہنے لگا حضور ایک گل تے فرماؤ اے تانوں تو پتہ لگ جاندا ہے اللہ دے دیتے علم دی وجہ تو سانوں بھی پتہ لگ سکتا ہے، نبی حق لگ سکتا ہے لگ سکتا ہے. میں وہ شکریہ تا ادا کر رہا کہ میں نہ تو نہ گل کر دو تے مسکینہ تک گل نہیں سی پہنچنی. میں کیا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا کلیہ ہو سکتا ہے تسی نام ہی ہوو تو سانوں پتہ لگ جائے عزت والا کون ہے، بے عزت کون ہے، ایمان والا کون ہے، بے ایمان کون ہے، مومن کون ہے تے منافق کون ہے. قرآن ہاتھ لے لا، قرآن سر تے رکھنا. نبی نے فرمایا صرف ایمان والا وہ ہے جندے دل وچ محبت ہے اور ہر وہ بندہ منافق ہے جندے دل وچ بغض علی ہے. یہ مطلب ہے عزت کے قابل ہی وہ ہے جس میں علی ہے اور بے عزت وہ ہے جس کے دل میں علی نہیں. ہن بندے پوچھتے ہیں تسی او دی عزت نہیں کرتے جے او دی عزت نہیں کرتے. آہو جی اسی کسے ایسے دی عزت نہیں کرتے جدے دل میں علی نہیں کیونکہ وہ با عزت ہے ہی نہیں. کیوں ضروری ہے مولا جی؟ 40 منٹ ہو گئے نے تے بابا جی 10-12 منٹ میں کیوں ضروری ہے علی نبی تو بعد؟ میں ایک جملہ آکھاں جے میں تقریر جنی کیتی ہے دا نچوڑ کٹا. اللہ تے رسول تو بعد جدا نا عزت ہے وہ عزت ہی علی. مولا کائنات تو ہمیں جزائے خیر ہوتا ہے وہ عزت ہی علی. تو ہم دسا ایمان دا کی فائدہ ہے اور محبت علی دا کی فائدہ ہے اور ولایت علی دا کی فائدہ ہے. آج لوگ حیران ہوتے ہیں اتلے مفتی تو لے کے تے پنڈ والے مولوی تک سارے بندے آکھیا بڑا ظلم کیتا نے. جدوں سا بندہ مار ہی دیتا ہے سیال کوٹ تو چھڑ دیو بس کرو. بندہ مار دیتا چھڑ دیو. اگر تساں انہوں مجرم بھی سمجھے حالانکہ تہاڈا حق نہیں سی تہاڈا حق نہیں سی اتنے پرچہ دیو وہ مجرم ہے انہوں پھڑاؤ وغیرہ وغیرہ.
تے اج عمران خان صاحب اس بچے نو انعام دے رہے ہیں جنہیں انہوں بچان دی کوشش کی ٹھیک انہوں تمغہ شجاعت میرے حل دے رہے ہیں وہ پہنچ گیا اسلام آباد اچھا علی دل چوبے تے بندہ کمیں دا ہو جاندہ میں دس بندہ ہی اجدہ ہو جاندہ بندہ ہی اجدہ ہو جاندہ میں دعویٰ کرنے لگا تاریخ انسانیت اٹھا تے جو تاریخ اسلام کٹ مسلمانہ دے ہتھوں اگر کسے بندے نے کھوتے دی کھال وچ لاش پا کے جلائیے میں خیر عرض کر رہا اسلام ہے اگر کسے مسلمان نے میں غیر مسلم دی گل نہیں کر اگر کسے مسلمان نے کسے دی لاش کھوتے دی کھالج پا اپنے مولوی نے پوچھ رہا نا ساڑھے گلا میں تے سندہ ٹھیکے دار تو نہیں نا آرام نے پوچھ رہا مسیطے پا کے پوچھ لینا کہ واقعہ ہویا ہے کدھرے ہویا ہے کدھرے او بندہ جن نے کھوتے دی کھالوچ ایک صحابی دے بیٹے نو رکھ کے تے اتو سیاؤں کے تے جلا دیتا او دے تو لے کے تے جن نے بندہ قتل کر کے تے دعا پاسے اٹا رکھ کے چول بنا کے اتے او دے سر دی ہانڈی بنائیے کیا ہو ویکھو ہانڈی بھی پک دیئے اس کھوتے دی کھال وچ رکھ کے لاش جلان والے تو لے کے تے سر کٹ کے او دی ہانڈی بنان والے تک قرآن تے میرا ہاتھ تھی انہاں دے دل وچ علی نہیں سی مولا بھائی تو مجھے کہتے ہیں انہاں دا حیدر قرار نہ دا لگنی سی علی والا انجکار ہی نہیں سکتا ہون پتہ لگ گئی مظلومہ نو منن دا کی فائدہ ہے ایس ویلے قبلہ مسجد دے مولوی تو لے کے بابا جی مفتی اعظم تک انہاں کہا لعنت ہے انہاں تے جنہاں لاش پامال کیتی ہے ہون پتہ لگ گئی لاشاں پامال کرنے والے کالوی لانتی سائے عزت بندے کی نو آندھے نے سارا عزت رسول واسطے کیتا کی عزت رسول کیتی میں ایک جملہ پڑھ دینا اے شیطان لانتی ہویا نا انہیں اللہ نے واقع سی فابی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم یہ دا مطلب ہے شیطان لانتی ہے اللہ دی عزت کردہ پیا آندھا فابی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم ایک ہی میں دی عزت پیا کرتا ہے پھر لانتی میں زمینداراں بچ کھڑا اے جڑا زمینداراں دا بزرگ بیٹھا ہوئے نا منجی بچی ہوئے سرانے کھیس ڈبیاں والا پیا ہوئے دو تکیے پیچھے ہونے اس پاسے سرنا ہوئے حکا تازہ ہوئے بسکٹ کول پائے ہون لوگ کہندے نے بھی دادا تے ہے ویکھے اسی تے چاوڑا دے دادے ہو گئے عزت ہے نا بزرگاں دی وہ چٹے کپڑے پائے ہون استری نہ پجی ہوئے حکا تازہ ہوئے پرانا نہ ہوئے تے پرالی دی اگ بھی نہ ہوئے اگ بھی چنگی پری ہوئے پرالی دی اگ ککھ بھی نہیں ہوندی وہ جڑے بندے آنج پور کے ہوتے آنج کر کے رکھ دو کوئی نہیں وہ نہ پین ہوگا تو چنگا اگلے تماکو سے انگلی رکھ کے چاڑ کے تے پرالی بال کے جوتی نہ تک کچھ بھی یہ باقاعدہ ایک کام ہے کل سمجھ آ گئی سارے چنگا حکا پیا ہوئے منجی بچی ہوئے دو پیچھے سرانے پائے ہوئے پتہ لگتا نا بزرگ با عزت عزت کی نوان بزرگ با عزت نے میں عزت پہ پڑھنا اللہ با عزت ہے نبی صاحب عزت ہے پھر صاحب ایمان الحمدللہ جدے دل میں علی دی محبت ہے صاحب عزت ہے عزت کی نوان نے وہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو وہ منجی بچی ہوئے تو سارا پنڈ آندہ نہیں جی عزت ہے میں نے بزرگاں دیا عزت ہن منجی ویکھ کے سرانا ویکھ کے پھر ڈبیاں نہ کھیس ویکھ کے تازہ ہوکا ویکھ کے لوگ کہتے ہیں عزت ہے نا بزرگاں دی اے وہ لوگ نے جی جڑے بزرگاں دی عزت کرتے ہیں شادی آ جائے تے اوہی بزرگ آکھن کہ کسے کڑی دے سر تو دوپٹہ نہ اترے تے کوئی بچہ ہوائی فائرنگ نہ کرے وہ سارے کٹھے ہو کے اندر بزرگوں تہاڈی عزت بنی ہے نا تو بنائی رکھو کیا بات ہے تہاڈی سنن
ਇਹ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਵਿਛਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ 2 ਸਰਾਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਹੁੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਖਾੜੇ ਵਾਤਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਫਿੱਟ ਆਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਮਿਸਤਰੀ ਐਸੇ ਨੇ 20 ਇੱਟਾਂ ਭੰਨ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਟ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਰੋੜੇ ਬਣ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਫਿੱਟ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾੜਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਹੁੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਨੂੰਹਾਂ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੌਰ ਬਣਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੌਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨੂੰਹ ਆਂਦੀ ਏ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਛੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੁੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੁੰਡੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰਹ ਪਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁ ਇੱਥੇ ਆ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਮੁੰਡਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ। ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਜੀ ਰੱਖ, ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ, ਖੇਸ ਰੱਖ, ਹੁੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਖਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੰਨਣ ਹੈ। ਖੇਸ ਵਿਛਾ, ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿਖਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਛੱਡੂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ, ਬਲਬ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾੜਾ ਹੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਟੱਪੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਤਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸੂਲ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਲੈਨ ਲਾਈ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਲੈਨ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਨਲੈਨ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਨਲੈਨ ਦੀ ਛਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰੱਖੀਏ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਯਾਰ। ਨਬੀ ਦੀ ਨਲੈਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾ रसूल साहिब इज्जत ते या मोहब्बत अली वाला साहिब इज्जत है। पता नहीं अली किस इज्जत का नाम है जिदी मोहब्बत बंदे नूं साहिब इज्जत कर देंदी। तेनू पता है नबूवत और विलायत तो वड्डी अल्लाह ने इज्जत बनाई कोई नहीं। या मुस्तफा दी नबूवत इज्जत का दर्जा है या अली दी विलायत इज्जत का दर्जा है। हद मुक गई है इज्जत दी धीआं नूं मारी दे। जिन्ना घर चो लस्सी लियांदी होवे लोग थले मुंह करके टुरदे। जिन्ना घर चो लस्सी वड्डणे लियांदी होवे ना उन्हां दी धी बाहर निकले ना तो आंदे ने बीबी जी तुसी ना जाओ मैनूं दसो की लियाओ कुछ है चाहिए दुकान तो मैं लिया देना। मैं बड़े बड़े लोग किबला वेखे ने शरीफ आदमी साडे दरवाजे अगे एक साडे पिंड दा बंदा सी मजदूर सी जुत्तियां गणदा मेरे तलाड़े हुंदा सी बाहर ਉਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਘੱਲਦੇ ਤੇ ਸਭੀ ਘਰ ਦੂਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸ ਇੰਨੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ मेरी बीवी ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਅੰਦਰ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਜਤਮਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਵੋ कुछ याद करके रोवो वालदैन नूं याद करो अपनी परेशानियां नूं याद करो किसी तरीके तुसी इत्थे एक घर कोलों बीबी गुजरदी सी पई बीबी ओ सी जेड़ी बीबी दी वालदा दी कनीज सी जनाबे ज़हरा दी कनीज सी
छोटी होंदे इत्थे आई है, शादी भी इन्हां कीती, इत्थे ही पलदी रही, लंबी रवायत है। मैं एक जुमला पढ़न लगा, जेड़े वेले ढोल बजे ढोल ढोल क्यों बजते ने गलियां गलियां च ढोल बजते क्यों ने? सिर्फ इस वास्ते बंदे आके वेख बाजे बजते ने, लोकी आउंदे नहीं वेख। ओदी बच्ची छोटी सी, वो बाजे वेखन ते ढोल वेखन छत ते आ गई, किदी कनीसे बतूल दी अंदर बैठी सी, वो छत ते आई है ते आउंदे सार घबरा गई, कट्टे सारे दिसन किसे बच्चे ते अज टंगे हो ते बच्चा परेशान ही होंदा ना। वो छोटी बच्ची से 4-5 साल की घबरा गई, सीधी ओदी नजर बीबी ज़ैनब ते पई। उस वेले बीबी दी हालत ये सी कि गले विच हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने आ दोवें बाहां इंज पाई हाथ बदे ने बीबी छोटी दे ते वड्डी बीबी फुफी दे गले च अंज दोवें ते अंज नाल बीबी इंज लटके ने जिवें तावीज़ नहीं हुंदा सीने ते, अंज बीबी इत्थे ने। एन उस वक्त उस छोटी बच्ची ने बीबी सकीना की आवाज सुनी। उदों बीबी भी अपनी फुफी नूं आंदी सी, अम्मा मैनू प्यास। दूसरा बीबी भी आंदी सी, अम्मा अगर मेरे गले की रस्सी थोड़ी जी ढिली होवे तो मेरा दिल करता है मैं सारे फेर के ना बाबे नूं वेखां। दो गल्लां सुन के भजदी थल्ले आई ते कहण लगी, अम्मा छत ते आ। हो सके तू मैनू जानदी नहीं, मैनू भी आनी है छत ते आ। हो सके अम्मा मैं भी आनी है छत ते आ। हो सके पुत्र तू मैनू जानती नहीं। हो सके कहण लगी, अम्मा साडे मामे को बड़े इज्जतदार ने, नानके मेरे को बड़े इज्जतदार ने। कौन है? मैं तो तू हाँ, प्यो मेरा परदेस है। कौन है तू? मेरी अम्मा तू। हो सके तू मैंने इन्ना ही जाननी है मैं तेरी अम्मा, कभी मैनू पूरा जानती होंगी ना तू। मैनू जिंदगी च तू ना मूँह चुआंदी छत ते, मैनू कभी छत वेख्या ही नहीं, कभी बाजार च वेख्या ही नहीं। हो सके अम्मा को अपने तारफ हो भी करा दी वजह तू छत नहीं जाती। उस नाल ला के आख्या मैं बीबी ज़ैनब दी करनी है, मैं कभी बाजार में गई है ना मैं कभी छत ते आई हूं। हो सके तेनू उसे बीबी का वास्ता ही एक बारी छत ते आ, मैं यतीम वेख आई हूं। ओदे प्यो नू किसे कतल कर छड़िया, फुफी भी कह दे भतीजी भी कह दे। हो सके अम्मा वो जिहड़ी छोटी बच्ची है ना मेरे जिड्डी ते कह दे। ओ त्रै गल्लां कीतियां ने, दिल कट्टिया जांदा है। कहण लगी गल सुना, कहण लगी त्रैवे गल्लां ने औखियां तुसां सुनियां ने, पता मैनू तुहाडा मेरा मिजाज एक है, अगर मेरा दिल पे बलदा है तुहाडा नहीं बलदा। कहण लगी अम्मा वो जिहड़ी मेरे जिड्डी कह दे ना ओदा किसे प्यो कतल कर दे। एक दूजा कहण लगी अम्मा वो गरीब ने, तुसां बर्दाश्त कर लिया गुरबत, गरीब ने परदेसी ने ते गरीब ने। कहण लगे किन्ने को गरीब ने? हो सके अम्मा जे किसे दा कुर्ता सड़ जाए तो फिर दूजा पा लैंदा ना। एक कुर्ते नूं अग लग जाए सड़ जाए ते लोकी ओह ते ना पाई रखदे, ओहदे कोल होवे ते दूजा कुर्ता भी बदल लैंदा ना। ओ जिहड़ी छोटी कहंदे ने ओहदा कुर्ता सड़े ते ओ सड़िया कुर्ता ही पाया ते त्रीजा अम्मा ओहदे कन्नां चों खून वगदे ते कंन फटे ने, किसे दौरे च खिंचे ने। ओनू प्यास लगी है, ओहदे कपड़े भी कोई नहीं। तू छत ते आ, अम्मा मेरे नाल आ। कहण लगी वास्ता बड़ा दिता ही, तू पानी फड़ ले मैं सामान फड़ ला। सामान तो मेरा पिटन का दिल करता जी, सामान तो बच्ची नू पानी फड़ा के कहण लगी चल जेड़ा थोड़ी सामान रखे मैनू मेहरबानी करा जे। ताज़ियां रोटियां पकदियां ते होर गल सी, जेड़ियां रोटियां उहदे घर सन ना, रोटियां घर च पईयां होंदियां, जिन्हां दियां रोटियां अरश ते जांदियां सन उन्हां दी बदल कर। कुछ रोटियां उस रखियां, कुछ खजूरा रखियां ते सिर ते हथ रख के भती दे कहण लगी वो किड्डी कुए बच्ची जिहड़ी छोटी दस। कहण लगी अम्मा तकरीबन मेरे जिड्डी है, तेरे जे आ औखा जुमला है जिहड़ा शायद तुसी बर्दाश्त ना कर सको। धी दा सिर चुम के आंदी है तेरे कपड़े उन्होंने दे छड़ा, आंदी अम्मा नवे दे नवे। कहण लगी बेटे इतनी छेती नहीं, वो कुछ कपड़े लेने, कुछ खजूरा ते कोई रोटियां। जेड़े मैंने छत ते कदम रखे ना मावा धियां, आखिरी जुमला है यदि नजर पई है मेरे मौला शबीर दे सर ते, जेड़ी सारी जिंदगी इस घर च पलदी रही थी। खुदा दी कसम दे हाथ आंच चोरी वाले कंबल लग पे। कहण लगी मैनू थल्ले ले चल ते दुआ कर च ना होवे। कहण लगी अम्मा तेनू बड़ी जल्दी नहीं ते कम से कम उन्हां फुफी भतीजी नू सामान तो देना। आज
کول آ کے کھلوتی ہے دو اس گلاں کیتیاں آج نظراں چکیاں نے چوڑی وچ او سامان ہے جڑا میں دسیا نال تھی کھلوتی ہے تھلے منہ کر کے کہنے لگی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نال گل پئی کردی کنیز پیچھے ہٹ کے تے پردہ تھلے کر کے کہنے لگی بی بی میں کدی چھت تے نہیں آئی ایک میں کدی بازار نہیں گئی دو میری بیٹی میری مرشد زادی دا مینوں واسطہ دیتا ہے تے مینوں چھت تے آنا پੈ گیا تیری بچی واسطے پانی لے آندا ہے کچھ روٹیاں نے کھا لو کچھ کھجوراں نے کھا لو بی بی فرمایا تو پردہ دار ہے کہنے لگی میں پردہ دار ہوں فرمایا ایڈی پردہ دار کیوں ہے کہنے لگی مرشد زادی بڑی بڑی پردہ دار بی بی فرمایا وہ دا نام دا سکو ہو سکیا بازاراں دے نیڑے وہ دا نام نہیں آباد رہو چھڑن لگا بی بی فرمایا بابے دا نام دا سکن لگی علی ابن ابی طالب نانا محمد رسول اللہ بی بی فرمایا چوڑی چکی ہے کہنے لگی ہے روٹیاں کھا لو اے کھجوراں کھا لو تے کپڑے کدے نہیں کہنے لگی تیری دھی دے کپڑے کوئی نہیں نا میں دے واسطے اپنی دھی دے کپڑے لے کے آئی ہیں اوکھی ہوئی ہے زہرہ دی تھی تے اون دی کوان تے ٹکر مار کے فرماندی ہے صدقہ تو حرام ہونا ہے اوبے والے صدقہ ساڈے تے حرام ہے چوری جو ہر شاہ تھلے ڈگ پئی ہاتھ جوڑ کے آندی ہے صدقہ تے علی دیا دھیا تے حرام ہے من آنتی تو کوڑے مارا نو چٹکا دے کے بی بی زینب فرمایا حبیبہ میں زینب کہنے لگی ہے نین عباس ابن علی فرمایا کوڑے دی گردن میں رول گئی ہے میں بازر مومنین تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے جناب ذاکر سید